خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کسی کو علم نہ ہو کہ آج کے دن کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تو باقی رہی لاپرواہی۔ تو لاپرواہی میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہمیں اس دن کی صحیح برکت اور بلیسنگ سے آگاہی نہیں۔ تیسرا لفظ ہے بے حسی۔ تو میرا خیال ہے یہ کچھ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ آج جب ہر طرف کلام خدا کی منادی میں کمی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے وسیلے سے لا علم رہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، تو پھر بھی اگر ہم آج کے دن خداوند کے حضور میں شادمانی کے ساتھ نہیں ہیں، اپنے اپنے کاموں میں یا اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو سوائے بے حسی کے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ خدا کے لوگوں، آج کے دن کی اسپیشلٹی یہ ہے، آج کے خاص دن کی برکت اور بلیسنگ یہ ہے کہ آج عید پینتیکوست کا تہوار ہے۔ یہ باقاعدہ مسیحیوں کی خوبصورت اور نہایت بلیسفل، نہایت بابرکت عید ہے۔ اور عید منانے والے کہاں ہیں، یا وہ کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہماری مسیحی قوم کے لیے کتنا اچھا ہو سکتا ہے یا کتنا قابل افسوس ہو سکتا ہے۔ تو بھی میری طرف سے جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، اپنے اپنے گھروں کو، اپنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آج خداوند کے قدموں میں ہیں، میری طرف سے اور یو پی پریسبیٹیرین چرچ تلونڈی پنڈرا کی چرچ کمیٹی کی طرف سے اس ساری کلیسیا کو، جتنے یہاں موجود ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سب کو عید پینتیکوست بہت 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 مبارک۔ اور آپ کے لیے آج کا دن سچ مچ بہت ساری برکت کا باعث ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج جس آیت کا انتخاب آج کے سرمن کے لیے کیا گیا کہ ہم آج کے دن کی اہمیت کو، اس کی حقیقت کو اور اس کی برکت اور بلیسنگ کو ہم جان پائیں، سیکھ سکیں، اس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا یا پاک روح نے مجھے جس کا بوجھ دیا، بے شک ہم نے اس کو اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں سے پڑھا، لیکن فی الحقیقت یہ آیت پرانے عہد نامے میں سے یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر آنورڈ آگے 30ویں 32ویں آیت تک چلتی ہے، اور وہاں اس آیت کو پرانے عہد نامے میں اس بات کا، اس دن کا، اس عید کا اعلان کیا گیا، اس کی پیشین گوئی کی گئی۔ تو یوں یہ نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے دونوں عہود کا امتزاج بن کر یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ مقدس لوکا اس لیے پرانے عہد نامے کے ایک حوالے کو، ایک ریفرنس کے طور پر، اس پیشین گوئی کو، اس نبوت کو ریفرنس کے طور پر لیتا ہے اور اپنی بات کی
تصدیق کے لیے بیان کر رہا ہے، چونکہ یہ مقدس پطرس کی وہ تقریر ہے جو اس نے 17 ملکوں کے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے عید پینتیکوست کے دن غیر زبانوں سے معمور ہو کر، جب لوگ متعجب ہیں، حیران کن ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی حیران کن بات ہے کہ یہ سارے جو گلیلی لوگ ہیں جن کی بنیادی طور پر زبان ارامی ہے، یہ سارے ارامک لوگ ہیں، لیکن یہ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ اور وہاں پر اگر آپ اسی حوالے کے آخر میں جا کے اوپر اس کے دیکھیں تو یہاں پر تقریباً 16-17 ملکوں کے لوگوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی مدر لینگویج ہے، مادری زبان ہے، جو یہ لوگ ان پڑھ ہونے کے باوجود اس سے نہ واقف تھے، نہیں جانتے تھے، لیکن اب یہ بول رہے ہیں۔ تو یہ کیا عجیب کام ہے، یہ کیسی حیرت والی بات ہے۔ لیکن خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول پاک روح کی معموری سے، پاک روح سے بھر کر وہ لوگوں کو، وہاں موجود جتنے لوگ ہیں جن میں یہودی بھی شامل، بلکہ یہ سارے کے سارے مختلف ملکوں سے یہودی ہی ہیں جو عید فطیر منانے کے لیے یروشلم میں آئے ہوئے تھے۔ مجھ سے کل کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ آپ کیسے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی دن پینتیکوست کا دن ہے، یہی دن عید پینتیکوست کا دن ہے، آپ کیسے دعوے سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ بائبل سے پروف کر سکتے ہیں؟ کل مجھے کسی نے سوال کیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ایک دن 1000 سال کے اور 1000 سال ایک دن کے برابر، اس قسم کا اس نے کمپیرزن کرنے کی کوشش کی۔ آپ کہتے ہیں پینتیکوست کے معنی 50ویں دن کے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یسوع 40 دن تک زمین پر پھرتا رہا اور پھر 40ویں دن کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا، عید سعود منائی، اور عید سعود کے بعد 10 دن کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پینتیکوست کا دن آیا۔ جبکہ رسولوں کے اعمال کے 2 باب کو پڑھیں تو وہاں پر تو اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کہ 50ویں دن تھا، یہ دن تھا، وہ دن تھا۔ یہ سوال مجھ سے اس بھائی نے کیا، اور مزے کی بات ہے وہ ایلڈر صاحب تھے۔ تو اس قسم کے سوالات کر کے لوگ ہمارے ذہنوں کو شیک کرنے کی، کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ایسی ہی باتیں ہیں جو ہمیں کسی بات پر پہنچنے نہیں دیتی، اور جو بڑی مشکل سے خدا کے لوگ، خدا کے خادم کلیسیاؤں کو سکھاتے ہیں۔ اس قسم کا ایک سوال، اس قسم کی ایک چھوٹی سی شرارت، وہ ہمارے اندر بنے ہوئے چھوٹے سے ایمان کے پودے کو ڈسٹرائے کر جاتی ہے، برباد کر جاتی ہے، اور ہم ایسی باتوں کو جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو میں ثبوت کے طور پر کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے اس بھائی کو یہی جواب دیا کہ 50واں دن، میں نے اس لیے ان لفظوں کے چکر میں نہیں پڑھا کہ عید پینتیکوست کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، مدت ہوئی آپ کو سنتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پینتیکوست یہ جو گریک کا، یونانی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہی 50ویں کے ہیں، 50ویں دن منائی جانے والی عید۔ اور اس کا مقصد یہ، میں نے صرف اس کو یہ جواب دیا کہ ہم کیسے بائبل مقدس میں سے اس کو اسی دن سے منسوب کر کے یقین کے ساتھ منا سکتے ہیں، چونکہ مارچ کے تقریباً آخری ہفتے یا اپریل کے پہلے ہفتے سے لے کر
मई के आखिरी हफ्ते या मिड मई तक 3 त्योहार आते हैं, 3 त्योहार। लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद साहब को उन 3 त्योहारों का पता ही हो, चूंकि हो तो वो सेलिब्रेट किए जाए, कलीसिया में मनाए जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, हमें चूंकि ना इल्म होने के सबब से ही शायद हमारे अंदर ठंडापन है, या फिर बात वही जो मैंने 3 कैटेगरीज बयान की हैं, उनमें से कोई ना कोई एक कैटेगरी में हम जरूर फॉल करते हैं, या नाइल्म है, या लापरवाह है, या बेहिस है। यहां से कुछ आवाजें मुझे आ रही है बच्चों की, प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करें बेटा, शोर न करें, इनको बहना जरा अलग अलग करें। 3-4 बच्चे अलग अलग कर दियो, एक दिए जुआ ना कटने। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहले ये अप्रैल के पहले हफ्ते में हमेशा, या मार्च के आखिरी हफ्ते में यहूदियों की यरूशलेम में ईद मनाई जाती है, जिसे ईद फतीर के नाम से याद किया जाता है। और ये 7 दिनों तक ईद मनाई जाती है, और इसका जो क्लाइमेक्स डे होता है, आखिरी दिन होता है, जिस दिन वो कुर्बानियां चढ़ाकर अपने आप को, अपनी कौम को समझते हैं कि हमने गुनाहों से मखलसी हासिल कर ली है, उसको ईद फसा का नाम देते हैं। और ये वो 7वां दिन होता है जिसको हम मसीही किस दिन से पुकारते हैं पता है? हुण असीं मना के आए महीना पहला गॉड फ्राइडे, गुड फ्राइडे जिन्हों आने हैं, किमें वाले चौल तुहां खा लिया सन, निम तो उड़ा लेने असी ते याद कोई नहीं रखते। ये गुड फ्राइडे की बात है, मुबारक जुमा किस जिसको हम कहते हैं, ये वो ईद फसा का, यहूदियों की फसा का दिन है, जिस दिन वो अपने अपने बर्रों को अपने अपने घरों में कुर्बान करके उनके घरों का सरबराह उस फसा को अपने साथ खाता है। ये हम जो कलमे बोलते हैं ना, मैं फिर कहूंगा, और मैं ये जरूर कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। ऐसी एडे एडे बाला नू कलमे दे के स्टेज ते चाड़ देने, लै तू सुना तू सुना तू सुना। इसलिए सानू पता ही ना, ये जो उसने कहा ना, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये किस बात की तरफ इशारा था? मैं सिर्फ एक जुमले में कहूंगा, लंबी तफसील बयान नहीं करूंगा, एक जुमले में इसको बयान करूंगा। ये वो वक्त था जिसमें बहुत सारे थियोलॉजियन, एक नहीं, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, सैकड़ों हजारों स्कॉलर्स इस बात पर मुत्फिक हैं, इस कलमे की तशरीह पर, इस नुक्ते पर, कि जब यीशु ने कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली एली लमा शबक्तनी। तो ये वो वक्त था जब यहूदी अपनी अपनी फसा के बर्रों को कुर्बान कर रहे होते थे, और उस लम्हे, उस वक्त यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से तकरीबन 4 बजे के करीब करीब, कोई 10-15 मिनट आगे 10-15 मिनट पीछे हो सकते हैं, उसके एक एक मिनट के रिकॉर्ड को लोगों ने पेश कर दिया तहकीक के साथ कि किस किस वक्त क्या क्या हुआ। चूंकि कितने लोग हैं जो, मेरा मजमून किसी और तरफ जा रहा है, जो दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन शख्स आइंस्टाइन से वाकिफ है। आइंस्टाइन का जो सबसे हैरान कुन काम है
وہ یہ ہے کہ دنیا سمجھتی تھی دنیا کی 4 سمتیں ہیں، تسی بھی 4 ہی سمجھتے ہو ہیں، کنہیں آدھے 4 ہی نے، مشرق مغرب شمال جنوب، ٹھیک ہے، لیکن آئنسٹائن نے ایک 5ویں سمت بھی بتائی، اور اس نے کہا 5ویں سمت ٹائم ہے، وقت ہے، اور اس کی مناسبت سے آج انسان صدیوں پیچھے، ہزاروں سالوں پیچھے کے وقت کو ماپ سکتا ہے، اور آنے والے صدیوں کے وقت کو بھی میئر کر سکتا ہے۔ یہ اس آئنسٹائن کے بیان کیے 5ویں سمت کے اس فارمولے کے تحت، اسی لیے دیکھیں آج ہمارے پاس 2099 تک یا 2199 تک کہ جو ایسٹر کے دن ہیں، ایسٹر کے تہوار ہیں، ان کا کیلنڈر آپ کو عام ملتا ہے، آپ واٹس ایپ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی جگہ سے آپ کو یہ مل جائے گی، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا، میرے پاس بھی وہ اس کا پورا کیلنڈر ہے کہ کس کس دن گاڈ فرائیڈے ہوگا، کس دن رات کا بدھ ہوگا، کس دن پام سنڈے ہوگا، اور کب کب ایسٹر آئے گا۔ تقریباً 100 سال کا ریکارڈ لوگوں نے بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اسی آئنسٹائن کے اس قانون کے سبب سے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اس وقت یہ کہا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہا کہ اس وقت یہودی عید فصح کا وہ برا قربان کرتے، لیکن جنہوں تک یسوع اجے مریا نہیں، انہیں کیا پتا نہیں میری قربانی خدا نے قبول ہے۔ ہلیلویا، ایتھے ہی ہو کہ بالا نالی کھیڑ دے اوپر۔ اس لیے یسوع نے کہا، کئی تشریحیں ہیں اس کی لوگ جو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جو تھیولوجین ہیں، جو تھیولوجی جانتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، گلی محلے چ پھرنے والے لوگوں کی میں نہیں گل کرنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عید فصح، جس کو عید فطیر کا کلائمیکس کہتے ہیں، اور مسیحی اس عید فصح کے دن کو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے عیدیں منانے میں فرق، لیکن عید ایک ہی، دونوں ایک ہی دن عید منا رہے ہیں، ایک ہی عید منا رہے ہیں، لیکن دونوں کے منانے میں فرق زمین آسمان۔ وہ یہ عید مناتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس برے کو، جس کو ہم نے بڑی محبت سے، بڑے چاؤ سے پالا تھا، اس کو قربان کر کے اپنے خاندان کو بچا لیا ہے، گناہ سے بچ گئے ہیں، لیکن اگلے سال انہوں نے پھر برا قربان کرنا پڑا۔ لیکن مسیحیوں کا فیت یہ ہے کہ اس دن، گاڈ فرائیڈے والے دن، فصح کا برا ضرور قربان ہو رہا ہے، لیکن اس برے میں اور اس برے میں زمین آسمان کا یہ ایسا برا ہے جو سچ مچ بے عیب ہے، یہ ایسا برا ہے جس کے قربان ہونے کے بعد کسی اور برے کے قربان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو گل چوکی اوکھی تے نہیں لگنی پئی ہے؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں نہایت آسان انداز میں آپ کے سامنے اس باریک سے خیال کو رکھ سکوں۔ پوری گل سمجھ آن رہی ہے؟ کنو کنو آن رہی ہے؟ سب کوئی؟ تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عید ایک کوئی دینے، عید بھی ایک کوئی ہے، منان بھی کٹھے ڈے ہیں، نام بھی ایک کوئی دین دے ہیں، لیکن مقاصد دونوں کے اور خیال تصور دونوں کا الگ الگ۔ میں یہاں اجازت ہو تو ایک شعر سناؤں، اقبال کا شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں، اور گرج بھی مردار خور گرد بھی اور شہباز بھی، پادری شہباز نہیں، شاہین شہباز بھی،
دونوں ایک ہی اونچائی میں اڑ رہے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد ایکو جہا نہیں۔ شہباز اور شاہین اس لیے اونچائی میں اڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی سٹرگل سے، اپنی جواں مردی سے، اپنی بہادری سے اپنے شکار کو پکڑے، مارے اور کھائے۔ لیکن گرج اس تو ایڈی ہائٹ تے، اتنی اونچائی پہ اڑ رہی ہے کہ وہ تھلے مری ہوئی کسی شے نوں لب سکے۔ دونوں کا فرق میں کہہ سکتا ہوں کہ یہودی بھی فسح منا رہے ہیں، مسیحی بھی فسح منا رہے ہیں، لیکن دونوں کے منانے میں زمین آسمان کا فرق اور نتائج بھی مختلف۔ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اگلے سال پھر فسح، اگلے سال پھر فسح، اگلے سال پھر فسح۔ لیکن ادھر لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے ہمارا فسح بھی ایک ہی بار قربان ہوا عبرانیوں کے خط میں، اور وہ آسمان پر اپنا ہی لہو لے کر کاہن بن کر، برا بھی آپ پہ، کاہن بھی آپ پہ، اور اس کی شفاعت کرنے والا بھی خود ہی، سارا کچھ آپ۔ اور ایسا پہنچا کہ پھر ہمیں کسی اور فسح کے قربان ہونے کی ضرورت۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سانو اجے تک یہ پتہ ہی نہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کیا، ورنہ حال یہ نہ ہوئے عید تے بیٹھے ہو یہ گھراں چ، اس سے بڑھ کر ہماری اعلیٰ ظرفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں کتنا سکھاؤں گا، کیسے سکھاؤں؟ ماننا تو آپ لوگوں نہیں ہے۔ اور فسح کے بعد دیکھیے اگلا، یہ بالکل ایک سیڑھی کی طرح ہے کہ ایک سٹیپ آپ چڑھتے ہیں، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، اور پھر آخری مقام تک پہنچتے ہیں، اور آخری مقام آج کا دن ہے۔ میں نے ذکر اس لیے کیا ہے، 20 منٹ ہو گئے ہیں، بہت سی چیزوں کو اب میں چھوڑنے لگا ہوں کہ مصلوب ہونا، فسح والے دن ہمارے برے کا، ہمارے اس فسح کے برے کا جس کے قربان ہونے سے ہمیں نجات اور زندگی ملتی ہے، اس کے بعد اس کا مر جانا، اس کا دفن ہونا، اور پھر جی اٹھنا، یہ ہمارے ایسٹر عید کو جنم دیتا ہے۔ تے ساڑھے نزدیک صرف وہ ہوئی عید ہے، یا کرسمس ہے تے یا پھر ایسٹر، جو کہ سانو سکھایا ہی یہ گیا، سانو دسیا ہی یہ گیا۔ اس کے بعد ایک اور عید ہے۔ اگر یسوع جی اٹھتا، اور میں نے اس دن فسح کے عید سعود کے لیے میں نے یہ سرمن دیا تھا، صرف یاد کروا کے آگے نکل جاؤں گا کہ اگر یسوع صرف جی اٹھتا تو شاید گالیں تھے مکدی نہ، کوئی اتنی بابرکت بات نہ ہوتی۔ میں نے اس دن بڑا تفصیل سے اس پر سرمن دیا۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جی اٹھنے کے بعد صرف زمین تے عام لوکاں کو پوندا نہیں رہا تے پھر مر جاندہ، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ادھر زمین پر ہی گھومتا نہیں رہا، بلکہ وہ صعود فرما گیا، آسمان پر چڑھ گیا، جس نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے مسیحا کا رول دیا کہ جس پر آج ہم فخر اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا یسوع، بول دے ہو میرا یسوع دلا چ بھی اچھی بولو کیجے نہیں جے دلا چ زندہ، میرا ایمان ہے سارے دے دلا چ زندہ ہے، تے بولن لگے شرماندے کیوں، چک دے کیوں؟ میرا یسوع زندہ ہے، میرا یسوع زندہ ہے۔ جدا جدا زندہ ذرا اچھی بول دے، جدا جدا نہیں وہ بھاوے چپ کیتا رہے، میرا یسوع زندہ ہے۔ ہاں ہن کچھ لگتا ہے غصہ آیا ہے۔ یہ صعود اور ایک کے ساتھ دوسرا ان لنک ہے۔ اگر ایک بھی تہوار کو بیچ میں سے چھوڑ دیں تو ہمارے ایمان کی نیا ڈوب جاتی ہے۔ پھر صعود کے 10 دنوں کے بعد عید پینتیکوست، یہودی اس کو پہلے پھلوں کی عید کے نام سے مناتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے
پنجاب میں کبھی بیساکھی کا تہوار لوگ مناتے تھے کہ وہ بیساکھی منا کر اپنی اپنی فصلوں کو درانتی لگاتے، دانتری لاندے، فصلیں وڈنیاں شروع کرتے۔ بالکل اسی طرح سے یہودی بھی اپنی ان فصلوں کو کاٹنے کے لیے ان کا پہلا پولا کاٹ کر ہیکل میں کاہنوں کے پاس لے کر آتے۔ سانو تو یہ عادت ہی نہیں نا، پہلا کیا آخری بھی پولا کو نہیں دیتے، لیکن کاہنوں کے پاس۔ لیکن پھر دیکھیں یہودی اس عید کو، عید پینتیکوست کو کیا کہہ کے منا رہے ہیں کہ پہلے پھلوں کی یہ فصلوں دے اکٹھا کرن دی عید ہے کہ ساڈے گھر اناج بھر جائے گا، ساڈے گھر برکت آ جائے گی۔ لیکن مسیحی کس طرح سے مناتے ہیں؟ چونکہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں آسمان پر جیڑی عید سعود منانے اساں تو وہی نہیں نہ منائی ہوئے تو پتا ہوئے عید سعود کہ جب وہ جاتے ہوئے کہہ گیا۔ دیکھیں ایک کے بغیر دوسری بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ ایک تہوار کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو آپ جانتے نہیں ہیں تو تھانوں اگلے تہوار کی اہمیت کا پتہ لگ نہیں سکتا، چھوڑ دیتے۔ تو پھر اس لیے ساریاں گلاں چھٹیاں رہندیاں، ساڈے دل اور دماغ چ کوئی چیز بیٹھتی نہیں۔ پھر آدھے نے پالش باز کا سرمن بڑا اوکھا ہوتا ہے، تسی یاد کچھ رکھیا ہوئے تے کچھ پچھلی گل کوئی دماغ چ ہوئے تے اگلوں نویں آوے ان لنک ہو کے آئے۔ تو عید سعود والے دن جو یسوع نے وعدہ کیا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بولو آسمان پر جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجا تو انہیں کو ورے لائے نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے ساڑھے اگو ہیں جڑا سی کہہ رہا دھارتے نہ ہوئے تے وعدیاں دے وعدے وعدیاں دے وعدے وعدیاں دے وعدے کری جانے ہیں تے گل لمکائی جانے ہیں تے دیندے اسی کوئی نہیں، اگلے بندے کو کھجل کیتی رکھتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا ایسا، یہ وعدہ جیسس کرائسٹ کا ہے، یسوع مسیح کا ہے، انہیں 10 دنوں بعد ہی اپنا وعدہ پورا کر دیا، جس کی تصویر ہم اعمال دوسرے باب کی پہلی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن پر پھر آج کی دنیا میں بھی مختلف اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ جیسے یہودی اور مسیحی ایک ہی دن کو، ایک ہی تہوار کو، ایک ہی دن ایک ہی طرح سے سارے اکٹھے اسی نام سے مناتے ہیں، لیکن منانے کے مقاصد وقت وقت۔ آج کی کلیسیاں بھی اس خیال پر بٹی ہوئی، عید پینتیکوست ہے سارے مانتے لیکن مقاصد ڈفرنٹ۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اعمال دوسرے باب کی دوسری آیت سے لے کر ہم آگے جو 3 4 5 آیات پڑھتے ہیں، جہاں جو تصویر کشی کی گئی ہے 120 کی جماعت کی، شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی جماعت، زبانیں، دعاں، سناٹا، آندھی، آگ، یہ ساری سچویشن ایک ہلکا ہے جو صرف یہیں تک محدود ہو جاتا ہے، اس سے آگے وہ جانے کی سوچتے نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا فرق بیان کروں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ دن کیا ہے۔ کیا صرف غیر زبانوں کے ریسیو کرنے کا دن ہے؟ تو میں یہ جتنی لمبی بات لے کے آیا ہوں اب صرف 1 منٹ میں بات کو سم اپ کروں گا، چونکہ 27 منٹ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ تمہید باندھ دوں، خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو آسمان سے انسان بنا کر مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ ہم کرسمس مناتے ہیں، پھر خدمت کے لیے تیار کیا، پھر
فسح کے برے کے طور پر گوڈ فرائیڈے کو اس کو سلیپ پر مرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے پال پوس کر دے دیا، پھر مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا، آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہی ہمارا ایمان ہے نا، ہر مسیحی کا یہی ایمان ہے۔ اس کو کلیم کیے بغیر، اس کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ بھائی اس کا مقصد کیا؟ پیدا کرندہ، پھر موت کے حوالے کرنے کا، پھر مار دینے کا، پھر زندہ کرنے کا، آسمان پر اٹھا لینے کا، یہ سارے پروسیس کا مقصد کیا۔ میں نے جیسے ابھی بیان کیا، یہ ایک سیڑھی کا ہے، ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ۔ آپ ایک ایک سٹیپ کر کے اوپر اپنے اس ٹارگٹ کی طرف، اس چھت پر چڑھنے کے مقصد کے لیے ایک ایک سٹیپ اوپر جاتے چلے جاتے ہیں۔ ان سارے تہواروں کا مقصد بھی کیا تھا کہ جو خدا نے ابراہم کو اور اس کی نسل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، اسرائیل کے 12 بیٹوں کو اپنی چنیدہ قوم ہونے کے لیے چنا کہ تم میرے نام سے جانے اور پہچانے جاؤ۔ لیکن وہ ناکام ہوئے، وہ فلاپ ہوئے، وہ خدا کی چنی ہوئی قوم بن نہ سکے، چونکہ انہوں نے خدا کے بیٹے کو رد کر دیا، مسلوب کر دیا، مار دیا، اور وہ آج بھی نہیں مانتے، آج بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ جن کے لیے میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر مسیحی رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، خداوند کا شکر ہے جنگ موقوف ہو گئی، تھینکس لارڈ، یسوع کا شکر ہے۔ 11 دنوں کے بعد یہ سارا معاملہ اوور ہوا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تے، پھر خدا نے ایدے پیرالل اپنا نیا منصوبہ دینے کے لیے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا، اسے تیار کیا، اسے مصلوب ہونے کے لیے دے دیا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور آسمان پر چڑھ کر اس نے جو سب سے پہلا کام، جب اس نے اپنا قبضہ، کنٹرول حاصل کر دیا، اپنے اس تخت پر اپنے باپ کی داہنی طرف بیٹھ گیا، تو اس نے اپنے وجود کو، اپنے بدن کو، اپنی کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ یہ ہے وہ دن، پینتیکوست کا دن۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس بہت سے میسیجز آئے ہیں جن میں یہی لکھا ہے، مسیحی کلیسیا کے جنم دن کا تہوار، یا مسیحی کلیسیا کا جنم دن مبارک۔ اس طرح کے کئی میسیج آئے، اور یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں، بہت سارے مسیحی کلیسیا کا جنم دن پاک روح کی قدرت اور قوت سے، پاک روح کے نزول سے، چونکہ آکھیا کی گیا سی شاگرداں نو کہ جنی دیر تک تانوں روح دا لباس نہ ملے، ایتھے ٹکے رہیا جے، باہر جا کے منادی، چونکہ تہاڈی گل چ تاثیر کونی جے ہونی، کسے مننی نہیں جے، او دے چ اثر ہی نہیں ہونا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو تسی آپ ہی ڈریا رہنا ہے، لکے رہو گے، اندر چ بڑے رہو گے، جب تک پاک روح تمہیں قوت، پاک روح مل گیا۔ خدا نے 10ویں دن اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور وعدہ پورا کر کے یہاں ایک سوال یہ بھی ہے، صرف چلتے چلتے ایک جملے میں جو یسوع نے کہا تھا نا کہ یہاں تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جب تک وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہ لے وہ ہرگز مریں گے، تو پھر آسمان کی بادشاہی تے اجے بھی نہیں آئی، کہ وہ لوگ تے مر گئے نے سلیم صاحب، پھر وہ کی ہویا؟ اصل میں آسمان کی بادشاہی ہے کیا؟ ایمانداروں کا قیام، ایمانداروں کا وجود، ایمانداروں کی نیو رکھنا، کہ خدا نے اپنے ایمانداروں کو اس دن چن کر ان پر اپنے پاک روح کو نازل کر کے اپنی بادشاہی کا آغاز کر دیا۔
آج ان 120 لوگوں سے 2.5 ارب لوگ اس دنیا میں قائم ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع کی بادشاہی نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ آج جتنے مسیحی ایماندار اس پاک روح کی قدرت اور قوت سے معمور ہو کر اس دنیا میں خدا کا کام کر رہے ہیں، خدا کی منادی کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس آسمان کی بادشاہی کو قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اور یہی وہ ایمانداروں کی جماعت ہے جو پاک روح کی قدرت اور قوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو صرف ایک بات کا ازالہ کر کے میں بات کو ختم کروں گا، 34 منٹ ہو گئے ہیں۔ صرف میں حوالہ پڑھوں گا، کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اگر کسی کے پاس بائبلیں ہیں بلکہ ضرور نکال لیں۔ میں چاہوں گا کہ سبھی جن لوگوں کے پاس بائبلیں ہیں اسد خدمت کر دے، سارے نوں پڑھا دے، ادھر جڑے گھروں تے نہیں وہ لے کے آئے، چلے تو اس پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی میں چاہوں گا سارا چیپٹر ہی پڑھیے، میں نے کوئی تشریح نہیں کرنی اس کی۔ یہ خدا کا پاک روح آپ کو جو جو قائلیت دے اس کے لیے سونی جی ریڈنگ کڑا کرے گا۔ میں آپ بھی نہیں پڑھنا چاہتا، خوبصورت سی ریڈنگ۔ کس کی اچھی ریڈنگ ہے؟ آپ کی اچھی ہے؟ پکی گل؟ چل مائک دے کول آ جا، ایتھے آ جا میری تھی، مائک میں بولنا ذرا، یہ مائک ایلڈر صاحب تیار کر دیں پلیز، جلدی جلدی سے سلام سلوم چھڑ دے، پڑھنا شروع کر دیں۔ اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ جی تم جان پہلی گل انداز دیکھیں پولس رسول کا، میں نہیں چاہتا کہ بے خبر رہو، بے خبر رہو۔ جی تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ خدا ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ جی پہلی گل کہ کوئی روح القدس ہی لفظ لکھیا ہے نا، ہے کوئی روح القدس کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خدا ہے، ورنہ وہ کیا دے وہ ایک مقدس نبی، جلیل القدر نبی، اور بہت سے ساتھ چھوٹے موٹے لفظ لگا لیتے ہیں، معجزوں کو بیان کر لیتے ہیں، لیکن انہوں خداوند منن لئی کوئی تیار یہ جب تک آپ کے اندر پاک روح نہیں ہے تو آپ یسوع کو خداوند کہہ، اور یہ گل میری نہیں، کون کہن دیا ہے؟ مقدس پولس رسول لکھ رہا۔ جی نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر شخص میں کدا ظہور ہے؟ روح کا فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جی لیکن ہر شخص میں، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عطا ہوتا ہے، اس سے روح دے نال دیکھو اتنی وضاحت کہ میں نہیں سمجھتا کسی چیز کی تشریح کی، بس ہم اپنا اپنا فریم ورک ہٹا لیں۔ اگر ہم ریجڈ ہو کے بیٹھے ہیں کہ میں ایہو ہی بننا ہے تو پھر کہ کوئی کلام ساڑھے دے اثر نہیں کرنے لگا۔ لیکن اگر ذہن کو نیوٹرل کر لیں گے کہ میں کسی پادری دی نہیں، کسی بندے دی نہیں، خدا دے کلام نو قبول کرنا ہے، تو پھر اس تو ود آسان لفظاں چ پادری شباز کو آسان ہوئے تو پاویں نہ ہوئے،
لیکن پولس رسول جو پاک روح کی قدرت اور قوت سے معمور ہو کر لکھ رہا ہے، اس سے آسان تشریح اور کر نہیں سکتا. کہتے ہیں ایک کو کیا روح کے وسیلے سے حکمت کا، کنے وسیلے نال؟ روح کے وسیلے سے. تو دوسرے کو ہے مطلب سارے نو ہی حکمت کا کلام نہیں مل جانا، سب کو ہی نہیں مل جانا. دوسرے کو ایک نو ملیا تے دوجے نو کوئی ہور نعمت ونڈن والا کون ہے؟ پاک روح. ہاں وہ خدا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم ٹرینٹی کے ماننے والے، تثلیث کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ خدا ہی ہے. تو پاک روح، خدا پاک روح دوسرے کو کیا دے رہا ہے؟ اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. نعمت بدل گئی، دینے والا وہی ہے جی. اور آگے پھر یہ 6 بار یہ لفظ کسی 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 آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سا معاملہ، اور یہ جتنے لوگ ہیں پاک روح نے اپنے پاک روح کی جو نعمت دی ہے وہ مختلف، کسی کو یہ، کسی کو وہ، کسی کو وہ، کسی کو وہ. اس کا مطلب ہے ایک ہی سائن، ایک ہی علامت، ایک ہی نشان پاک روح کا نہیں ہے جی. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی جی. کسی کو ایک ہی روح سے ایمان کی قوت اور کسی کو اسی روح کی قوت سے. پر اسی آج کل کی سمجھ لیا ہے. آئی ایم سوری، یہاں میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا کہ اگر کسی پادری کو شفا دی نعمت نہیں کہتے ہیں بے برکتہ پادری، اس کے پاس برکت نہیں، چونکہ معجزے ہوندے نظر نہیں آتے. تو خدا کے لوگوں، یہاں کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر لیاقت قیصر کے نام سے واقف ہیں؟ 2-4 ہی ہوں گے. بھائی اس لیے مجھے تیرا تو پتا، یہ تیرا تو ہونا ہی ہو رہا. چلے 2 گئے، 2 بہن بھرا ہی ہوئے نا، ایکو گھر دی گل ہے بس. تے انور فضل تو کنے لوگ واقف نے ہیں؟ تو کی انور فضل بڑا سکالر ہے؟ علم کی دنیا میں دیکھیں ہزاروں انور فضل جیسے ڈاکٹر لیاقت قیصر سے سیکھ کر خادم بنے ہیں. جتنا پینٹیکوسٹلزم آج ملک پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ساری کاوش، ساری محنت، ساری کوشش یہ 2 لوگوں کی ہے، ڈاکٹر حزقیل سروش اور ڈاکٹر لیاقت قیصر. تو کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر لیاقت قیصر کو مانتے ہیں؟ وہ کوئی اتنا بڑا ہیلر تو نہیں ہے. تو کیا اس کے اندر پاک روح نہیں ہے؟ وہ چھوٹا خادم ہے، وہ بے برکتہ ہے، جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے خادم پیدا کر دیے. اس لیے اس پلے کھینچنا آ جایا کرو فٹافٹ، فلانے کو برکت بڑی ہے، ساڈا پادری بے برکتہ ہے، چونکہ وہ کو اج تک کسی دی سوٹی سوٹی نہیں گئی. نیور. اسکالرز ایک طرف، تو یہ پاک روح کی علمیت کا کلام، نبوت، اور یہ آپ نے یہ کلام مقدس کہہ رہا ہے علمیت کا کلام، حکمت کا کلام. اگر ایک کے پاس شفا دینے کی نعمت ہے تو ذرا اس کا سرمن سن کے دیکھیں. آج تک اس کو پیدائش لفظ نہیں بولنا آتا، پیدائش کے اندر انور فضل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا خادم ہو گیا ہے. کلام سنانا اس کو نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا خادم ہو گیا ہے. خدا نے اسے اتنی عزت دی ہے، اتنا بڑھایا ہے، اتنا سرفراز کیا ہے، کیونکہ پاک روح اس کے
ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاک روح سے خالی ہے. نو نیور. شفا کی نعمت خدا نے اس کو دے کر اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کلام کی منادی کے لیے استعمال کیا. کہ اگر ڈاکٹر لیاقت کیسر کو کسی نے شفا نہیں پائی, کسی نو آرام نہیں آیا, کسی دیا بدروواں نہیں نکلیاں, یہ مطلب ہے کہ نہیں وہ چھوٹا سکالر ہے, وہ چھوٹا پادری ہے. نہیں, وہ اپنی جگہ پر آگے والے یہ جو بہت سے اعضاء ہیں مگر بدن ایک ایدے چ بڑا واضح پولس سوال کر رہا ہے. اس لیے کبھی ایک پادری کو دوسری پادری کی نعمت کے ساتھ کمپیرزن, بھائی اگر ایک کے پاس شفا نہیں ہے تو خدا نے اسے اچھا بولنے کا, اچھی علم, اچھے اپنے مکاشفے دے دیے ہیں, لیکن وہ مکاشفوں والا پادری دوسروں کو ڈیگریڈ نہ کرے یہ کہہ کر کہ انہیں کلام نہیں آتا. بھائی پاک روح نے تمہیں یہ دے دیا, اس کو کچھ اور نعمت دے دی ہے, تو وہ شفا والا نبی بن کے, خدا بن کے یہ نہ کہے کہ دوسرے انہاں کو تو برکت ہی کوئی نہیں, اور کلیسیا بھی یہ نہ کہے انہاں کو برکت ہی کوئی نہیں, چونکہ کسی کی سر پیڑ بھی نہیں چھوٹی ہے نا. نو نیور. یہ پاک روح کی نعمتیں, کسی کو شفا دینے کی توفیق, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز. میں نے پتا ہے اس نعمت کا کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا. یہ ڈسرنمنٹ اسے کہتے ہیں انگریزی میں, ڈسرنمنٹ, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جہاں سانو پتا ہی نہیں کہ دوسروں لوگوں کو پہچاننا کہ اے اندر کیڑی چیز بول دی پہ. چونکہ سانو کو دس دے نا, میں اکثر کہتا ہوں تہاڈی پیٹی چ توید پین ہے, تہاڈی فلانی تھاں تے آ پیا, بڑی کرنی والا پادری, پاک روح نال مامور ہے. پاک روح اس قسم کی باتیں نہیں بتاتا کہ تیرے توید کتھے نے. پاک روح آسمان کے بھید بتائے گا. پاک روح جادوگر نہیں ہے جو جادوگروں کی باتیں بتائے. پاک روح خدا ہے, تثلیث کا تیسرا رکن ہے. وہ آسمان کی باتیں بتائے گا. وہ آپ کے دل کو شادمانی سے, خوشی سے, تسکین سے بھرے گا. وہ اس قسم کی باتیں بتا کے نہیں کرے گا اسی انہاں سادھواں تے انہاں پادریاں تے بڑی چھیتی بابرکت ہونے کا ٹائٹل لگا دیتے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ بس پریسبٹیرین پادری, لڑنے والے پادری ہے, یہ کہہ کر ہم اس کی تنقید کرتے ہیں. یہاں کسی کو, اور دیکھیں جہاں کسی آ رہا ہے وہاں اسی کسی میں ایک نشان, ایک نعمت, آن ہول نہیں. آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ پاک روح کی سائن نہیں ہے. جو یہ انکار کرتا ہے وہ پاک روح کا انکار کرتا ہے. جو غیر زبانوں کو قبول نہیں کرتا, جو مانتا نہیں, جو انہیں شرارت کہتا ہے, وہ بھی ملعون, وہ بھی پاک روح کی تعظیم کرنے والا نہیں. لیکن جو ایک ہی چیز پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جنہیں کو غیر زبان نہیں, اس کے پاس پاک روح نہیں, تو پھر وہ اس کلام کو کہاں رکھے گا جہاں کلام بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے کسی نو ہے, کسی نو ہے, کسی نو ہے. اب سب کے پاس شفا کی نعمت نہیں, اب سب کے پاس علمیت کا کلام نہیں, اب سب کے پاس ڈسرنمنٹ, روحوں کے امتیاز کی نعمت نہیں, سب کے پاس غیر زبانیں بولنے کی نعمت نہیں. تو دوسرا بندہ جس کے پاس ایک نعمت ہے اور دوسری نہیں, تو وہ دوسرے کو حقیر اور کمتر نہ جانے. یہاں انہیں کسی میں سے کسی کو طرح طرح کی زبانیں, اور آگے پھر دیکھیں کسی کو زبانوں کا, ہن کسی نے غیر زبان نہیں بولنی ہوندی, لیکن خدا نواں تو ترجمہ کرے گا ایدا چکی وہ پاک روح نے. اور اگر غیر زبانوں سے ہٹ کر کوئی اور نعمت ہے, علمیت کا کلام ہے, حکمت کا کلام ہے, شفا کی نعمت ہے, تو وہ پاک روح سے خالی ہے. میں نہیں کہہ رہا,
मुकद्दस पौलुस रसूल विरता दे दे के खोल के बड़ी वजाहत से बड़े आसान बनाकर बयान कर रहा है कि ये सारी नेमतें, सारी अलामतें अगर किसी में एक भी है तो वो पाकरू से, बोलो पाकरू से। और पिछला किसी को कोई नेमत नहीं, ये भी नहीं कह सकते मामूर है तो कोई तो बोल छड़िया करो खुदा दियो लोगों, आसी बाहर जाके बोलांगे, तनकीद करांगे। पाक रूह से मामूर है, लेकिन गैर जुबान एक साइन, एक अलामत, खूबसूरत, ये उतनी ही खूबसूरत है जितनी इल्मियत, हिकमत का कलाम, जितनी शिफा की नेमत, जितनी रूहों का इम्तियाज। तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा और ये छोटा, ये छोटा और ये बड़ा, क्योंकि सारी नेमतें पाकरू की है, पाकरू बांट रहा है। और जिसके पास भी एक नेमत है वो पाकरू की मौजूदगी साथ, उनमें से एक किसी को तरह तरह की जुबानें। मैं छोड़ूंगा मेरी बेटी, थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत है। आगे मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा चूंकि टाइम लंबा हो रहा है। बाहर वाले दिल करे मनु कोसते हो चूंकि वो ना होने फिर मनु कहना कि कम लम्बा कर चले, रोटी फिर लेट मिलूंगी, लेकिन मैं ये पढ़े बगैर रह नहीं सकता। मैं ये सारा हिस्सा छोड़कर सिर्फ आखिर में से कुछ सवाल है मैं ये पढ़ना चाहता हूं। 27वीं आयत से पढ़ ले। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग, ये बेटा चुप करवाई, अलग अलग, मैं आखिरी नतीजा निकाल रहा हूं और मैं नहीं, पौलुस रसूल निकाल रहा है। अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम। आ जेड़े गेट ते खलो के तुहाडे लई इंतजाम करदे ने ना, ये भी पाकरू तो खाली, क्योंकि आप पाकरू दसदा जे पिया मददगार और मुंतज़िम, ये भी पाकरू की मदद के बगैर, पाकरू की नेमत के बगैर इंतजाम आपके लिए कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। मुंतज़िम तरह तरह की, फिर वेल हुए थे, फिर एक थां ते फिर जिथे सारियां दा जिक्र होण दिया उथे तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। तो ये भी एक नेमत, बाकी भी एक नेमत। और आगे सवाल करता है, क्या सब रसूल है कि सारे रसूल हो जान? तो ये मुमकिन नहीं। आगे कहता है, क्या सब नबी है? सारे नबी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सिस्टम चलता ना, खुदा ने अपने कलीसिया के इंतजाम को, अपने बदन को चलाने के लिए जितने लोगों की जरूरत थी उतनी नेमतें अपने लोगों को दिए ताकि मेरी कलीसिया, मेरा बदन तरक्की। हालेलुया, हाँ जी। क्या सब उस्ताद, क्या सब मौजज़े दिखाने? हुन क्या 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 क्या, इस सवाल मैं नहीं करता पे, पाकरू आपसे कर रहा है, पौलुस रसूल आपसे कर रहा है। घर जाके जेड़ी जेड़ी मर्जी दी तशरीह कर दिया, और ये बातें मेरी नहीं। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबान? सवाल, क्या सारे गैर ज़बाना बोलने वाले ने? यकीनन नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं बोलते वो पाकरू से, क्योंकि ऊपर सवाल है, क्या जो नबूवत करता है वो पाकरू के बगैर कर सकता है? यकीनन पाकरू के बगैर वो नबूवत, यकीनन पाकरू की नेमत के बगैर कोई रसूल, यकीनन पाकरू की नेमत के बगैर कोई सेमिनरी का प्रोफेसर, उस्ताद बन नहीं सकता।
पाकरू की नेमत के बगैर कोई मॉडरेटर मुंतजिम इंतजाम करने वाला बन नहीं सकता। अगों अलग गल है नेमता पा के उन्हों का इस्तेमाल गलत करिए तो ये पाकरू नहीं आता। हम तमाशे लगाए ये पाकरू नहीं कहता, हम भटक जाते हैं। असी गैर ज़बाना पा के भी सारे नेक नहीं रहते, इसी तरह से दूसरी नेमतें पा के भी हम सारे भटक सकते हैं। तो क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या शिफा की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़बानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ सवाल ਨਾਲ क्या सारिਆਂ ਨੂੰ मिलियां ने? यकीनन ਉਹਦਾ जवाब की है नहीं। तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू, लेकिन और भी इससे उम्दा तरीके में मैं तुम्हें बताता हूं। और आगे वो मोहब्बत की बात करता है। खुदावंद मुझे और आपको इस दिन की ताज़ीम करना सिखाए। और ये दिन मसीहियों की जिंदगी में बहुत बड़ा दिन है, बहुत बाबरकत दिन है। ये वो पाकरू की नेमतें पाने का दिन है जो खुदा ने अपने लोगों को दी। उनमें से पाकरू गैर जुबानों का बहुत बड़ा गिफ्ट भी अता करता है। लेकिन सिर्फ इसी एक गिफ्ट का नाम ही रूहुल कुद्स का नज़ूल बड़ी वजाहत के साथ और उस रसूल ने वजाहत कर दी है। अब कोई रिजिड होके एक जगह पर इसको कबूल ना करे तो वो अलग बात। लेकिन खुदावंद मुझे और आपको पाकरू की डिसर्नमेंट का, इम्तियाज करने का, पाकरू की नेमतों को पहचानने का कि इसमें पाकरू की कौन सी नेमत है। सानू सिर्फ दो ही नेमत नजर आउंदियां ने, या तो कोई गैर ज़बाना बोले दसिया ने पाकरू नाल भरिया है, ते या कोई शिफा दी नेमत रखदा है, मौजज़े करदा है, दसिया ने ए पाकरू नाल। ते बाकी नेमतां कित्थे गईयां? नबी दी कित्थे गई? रसूल दी कित्थे गई? टीचर दी कित्थे गई? उस्ताद दी, मुंतजिम दी? ये सारे भी पाकरू के गिफ्ट्स हैं। खुदा मुझे और आपको इन सारे फलों से, इन सारी नेमतों से जो जो खुदा मुझे और आपको जिस जिसके अहल समझता है वो नेमत देने का फजल और तौफीक अता करे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। यार तो मेरी की जांच है। खुदा